الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، تزکیہ نفس سے متعلق ذی الحجہ سے پہلے مضامین چل رہے تھے، اس میں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست بتائی جا رہی تھی۔ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اپنے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا اور اپنے باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے، اور سلوک میں اس کا بڑا دخل ہے۔ تقاضۂ نفس کو پورا کرتا ہے، تقاضۂ شریعت کو پورا کرتا ہے۔ تقاضۂ نفس کو پورا کرنے والا گویا ایک درجے میں خود کو الہ الوہیت کے درجے پر سمجھ بیٹھنے کی غلطی کرتا ہے، جس کے بارے میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اللہ نے۔ انداز سوال کرنے کا، اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مشاہدہ فرمایا اس شخص کا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو یہاں نفس کے تقاضے پر چلنے والا اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اللہ کو خدا نہیں بناتا، الہ نہیں بناتا۔ اور جو اللہ کو الہ ماننے والے ہیں وہ خواہشات پہ نہیں چلتے۔ تو خواہشات میں کون سی چیزیں خواہشات میں داخل ہیں اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے ظاہری اور باطنی گناہ۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو بھی اور چھوڑ دو تم باطنی گناہ کو بھی۔ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ جو اپنے اعضاء و جوارح سے ہوں، باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ جو ہمارے دل سے ہوں۔ سیکھنے کی ضرورت ہے، لمبا چوڑا مضمون ہے، اسی کو تفصیل سے سناتے آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ ظاہری گناہ وہ ہیں جس کا تعلق زبان سے، کچھ گناہ وہ ہیں جس کا تعلق مال کے کمانے سے، کچھ گناہ وہ ہیں جس کا تعلق مال کے خرچ کرنے سے، کچھ گناہ وہ ہیں جس کا تعلق اپنے بدن اور عمل سے ہے۔ انہی میں سے آج کی مجلس میں ایک گناہ کی طرف توجہ دلاؤں گا، تفصیلی کے بجائے کوشش کروں گا کہ بات میری مختصر اور اجمالی۔ معاشرہ پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنے سے اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ روڈ پر جا رہے ہیں، ذرا پہلے اچھا تھا، ہیلمٹ نہیں ہے تو 100 روپے 135 روپے، اوور اسپیڈ ہے تو 135 روپے وہ بائک والوں کے واسطے تھا، نہیں تھا؟
گاڑی کے آپ لائسنس ساتھ میں اور کاغذات اور انشورنس پیپر ساتھ میں نہیں ہے تو 100 200 500 روپے یہ لمٹ تھی۔ اب کل ایک واٹس ایپ میسج دیکھ رہا تھا، پولیس والوں کی طرف سے آیا تھا کہ اگر آپ رش رائڈنگ کرتے ہیں، یعنی گاڑی آپ ایسی چلاتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ بے قابو گاڑی چلانا، رش ڈرائیونگ جس کو بولتے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 1000 روپے پینالٹی، لائسنس کے بغیر 1000، انشورنس پیپر نہیں ہے تو 1000 کی پینالٹی۔ کل پرسوں کی نیوز ہے، پہلے سے قانون بن گیا تھا، اب خزانہ خالی ہے، کنفرم ہو گیا، اس واسطے اس کو اپلائی کر دیے سب۔ سیٹ بیلٹ نہیں ہے 5000 10,000 کے دے کون سا بول رہے ہیں، میرے کو یاد رہنا ضروری نہیں ہے نا سب چیزیں، مگر ایک چیز بتا رہا ہوں، یہ کیوں بناتے ہیں بھائی، یہ قانون کیوں بنایا؟ سگنل نہیں توڑو، ہیلمٹ لگا کر گاڑی چلاؤ بھائی، سیٹ بیلٹ لگا کر چلاؤ بھائی۔ اگر کوئی بندہ یہ سارے رولز فالو کرتا ہے تو نقصان سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ کس نقصان سے بچتا ہے؟ جسمانی نقصان سے بچتا ہے۔ ہیلمٹ لگایا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہیلمٹ رہے گی تو کم سے کم جان تو بچے گی، مالی نقصان ہوا تو بھرپائی ہو سکتی، جانی نقصان ہوا تو بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اب جب سب لوگ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، سب لوگ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قانون کو فالو کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں بھائی؟ کیا کلچر ہے بھائی؟ کیا سوسائٹی ہے بھائی؟ کیا اخلاق ہے بھائی؟ کوئی بھی آدمی قانون نہیں توڑتا، ایسا بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی قانون نہیں توڑتا۔ وہ قانون کیوں نہیں توڑتا وہ بات کی بات ہے، لیکن جب نہیں کرتا تو کیا کہلاتا ہے؟ اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے جسم کے خالق ہیں بلکہ اللہ ہماری روح کے بھی خالق ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا تو وہ عارضی اور وقتی ہوگا، لیکن ایک بندے کو روح کا نقصان پہنچا تو دائمی ہوگا، تو اس کے روح کے نقصان سے بچانے والے بھی اللہ ہی ہیں، کیونکہ وہ رب ہیں۔ طریقہ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے تم اپنے روحانی نقصان سے بچ سکتے ہو۔ جیسے جسم کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بنائے جائیں، وضع کیے جائیں تو اس کو فالو کرنے والے اچھے لوگ کہلاتے ہیں، ویسے ہی روح کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین بنائے جس کو فالو کرنے سے اچھا معاشرہ کہلاتا ہے، اسی کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اسی کو اسلامی اخلاق کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی اخلاق۔ کسی مذہب میں آپ کو اتنی نزاکت نہیں ملے گی جس میں روح کی وہ بالیدگی حاصل۔ اسلام وہ مذہب ہے آپ کی روح کی بالیدگی کا، ارتقاء روحانی کا، تزکیہ نفس کا، ہر درس باطن کا ہر درس دیتا ہے۔ بظاہر دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات، بالعموم معاشرے میں ہم یہ کرتے ہیں غلطیاں، غور کر لیں۔ ہم کسی گھر میں بے تکلف ہے، مثلا چچا کا گھر ہے، گھس جاتے نہیں گھس جاتے؟ تو لوگ تو کیا بولتے ہیں؟ میرے چچا کا گھر ہے، تیرے باپ کا کیا جانا، تو نکل، یہ بولتے ہیں۔ ماموں کا گھر ہے، بے تکلف گھس جاتے ہیں۔ خالہ کا گھر ہے، بے تکلف گھس جاتے ہیں۔ بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، بے تکلف گھس جاتے ہیں۔ ہمارا اس طرح بے تکلف گھروں میں گھس جانا اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ کیوں؟ گھر والے اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے بے فکر ہیں، انہیں حجاب اور پردے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنے جو ضرورت سے زائد لباس ہوتا ہے، اوڑھنی، دوپٹہ وغیرہ، برقع وغیرہ، اس کو اتار لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں کون برقع پہنتا ہے؟ اب جب وہ گھر میں ہیں آپ کا اس طرح اچانک آ جانا
ان کو پسند ہوگا کہ نہ پسند ہوگا گھر کی خواتین کو؟ اگر آپ مرد ہیں، گھر کی خواتین کو یہ پسند نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس لائن میں آداب بتائے۔ بڑی عجیب بات یہ ارشاد فرمائی، ابتدا فرمائی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے، سب سے پہلے سب سے پاکیزہ گھر کو منتخب کیا، اس کے بعد اسی کے ضمن میں پوری امت کو مخاطب بنایا گیا ثانوی درجے میں اسی آیت میں، پھر علیحدہ اس کا تذکرہ کیا گیا، پھر یہاں تک کہ خصوصی احکام نازل فرمائے۔ یہ 3 درجے ہیں اس کے، مسئلہ ایک ہے، درجے 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس بلا تکلف چلے جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر کسی گھر میں ہمیں دعوت دی جاتی تو کیا کرتے؟ میری بہنیں اگر ہیں تو معاف کرنا، مگر چونکہ قرآن مجھے سنانا ہے، دل آزاری ہو تو درگزر کریں، مگر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عموماً مردانے سے کیا ہوتا ہے، باہر سے چھوڑ دیتے چلے آتے، لیکن عورتیں آگے گھروں میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتی۔ کب سے؟ مثال دیتا ہوں، ایک شادی کسی کے گھر میں طے ہوگی، کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بلایا اپنے گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد کے لیے، وہ چیز استثنائی شکل الگ ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بلایا پھر بھی آپ جا کے وہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے، تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا مطلب بنے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جھانکیں یہ اپنی بیٹی کو زیور کیا دے رہے ہیں، کپڑے کیا دے رہے ہیں، چپل کیا دے رہے ہیں، میک اپ باکس میں کون سی کمپنی کا میک اپ باکس دے رہے ہیں جی، اور کیا کیا دے رہی کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اولاً پہلے جاتے ہیں اور جھانکتے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں، ثانیاً جب دعوت ہو جاتی ہے تو تھکان کے بہانے وہیں پڑ جاتے ہیں، پھر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ اس دعوت پر اعتراضات کرتے رہے۔ اب کھانے والا اتنا طے ہے، یاد رکھ لو، کھانے والے کھاتے برابر ہیں، پیچھے سے گن کے جاتے برابر ہیں۔ کوئی بولے گا نمک کم تھا، کوئی بولے گا مرچی کم تھی، کوئی بولے گا لہسن برابر نہیں تھا، کوئی بولے گا یہ زیادہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا، وہ زیادہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ اعتراضات کرنے والے تو ہر جگہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ارے ان کی دعوت میں لوگ گالیاں دیکھو گے کھا لو، یہ ہوتا ہے۔ وہ رکنے کی وجہ سے وہ معلوم کرتے ہیں، اور معلوم کر کے پھر اس کا لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہیں، اور اس چرچے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول۔ تم یہ جو لوگوں کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہو، تمہارا یہ بلند آواز سے یا تمہاری آواز کا بلند کر دینا یا تمہاری آواز کا دوسرے تک پہنچا دینا، کسی کی مخفی بات کو اجاگر کر دینا، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، اجازت دی اگر تم پہ کوئی ظلم ہوا تو تم بولو، لیکن پٹارا کر لیتے مت بیٹھ، ہر ایک کا عیب اچھالتے مت بیٹھو، ہو گیا ختم ہو گیا، صلح صفائی کر سکتے ہو کر دو، نہیں کر سکتے ہو خاموش ہو جاؤ۔ اول تو سنو مت، سننا غیبت، لیکن اگر سن لیا کان میں پڑ گئی تو جتنا ہو سکتا ہے بھائی اپنے گھر میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، چھوٹا کھانا بناتے ہیں، 4 آدمی کا بناتے ہیں، کبھی مرچی زیادہ ہو گئی، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، ایسا تو اپنے گھروں میں ہوتا ہے یار۔ اتنی بڑی دعوت تھی ماشاءاللہ، اس میں اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو گیا تو سنبھال لینا بات، یوں کہہ کے ہم اس کو اگر مینیج کر سکتے ہیں تو کریں۔ ہاں نہیں صحیح تو اس میں دیکھی میں اس میں بھی چکی، وہ بھی ویسی تھا۔ یہ چلتے ہیں تذکرے اور تبصرے۔ لا يحب اللہ الجہر من القول، اللہ تعالیٰ کسی کی بات کو اس طرح اچھالنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا اس بات سے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں رکنے کی وجہ سے یہ بات پیش آئی، بعد میں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلے کیوں جاتے ہیں؟ جھانکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو اسوہ اور نمونہ بنایا، یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 1 پہرا لگا دیا، اہل کفر کو تو اجازت نہیں،
کہ سرحد بیوت نبی، یعنی نبی علیہ السلام کے بیوت کی سرحد حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تم۔ ہاں ایمان والا آ سکتا ہے نبی کے گھر تک، حفاظت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ حفاظت فرمانے والے، لیکن ایک سرحد اہل کفر کے لیے ایک حد فاصل ہے کہ تم نبی کے گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حرمین شریفین کے پاس جب مسجد نبوی کے جو حدود حرم کہلاتے ہیں اس کے باہر لکھا ہوتا ہے طریق لغیر المسلمین، تو مسلمان نہیں ہے ان حدود میں نہیں آ سکتے، تم حرم محترم جاؤ، اللہ تم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ جب ہم حرمین کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے طریق لغیر المسلمین، کیا مطلب ہے؟ یہ مکے کی پاکیزہ حدود ہیں، اس میں غیر کلمے والے کا داخلہ ممنوع، سیف زون، اس میں تم نہیں آ سکتے۔ ویسے ہی مسجد نبوی کے پاس لکھا ہوا ہے، کیوں؟ یہ نبی کا گھر ہے، نبی کی گھر والیاں ہیں، اہل کفر تم ان حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک ایمان والوں کا معاملہ ہے تم حدود حرم میں تو داخل ہو سکتے ہو، بیوت نبی میں داخل ہونے کے لیے اللہ تمہیں آداب سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ الا ان یؤذن لکم، صرف اسی وقت داخل ہو سکتے ہو جب تم کو بلایا جائے۔ اذن کہتے ہیں اجازت دینا۔ اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں، نمبر ایک آپ کو دعوت دینا، آپ کو دعوت نہیں ہے آپ نہیں آ سکتے وہاں پہ۔ نمبر دو جب آ بھی جاؤ تو باہر اتنی دیر ٹھہرو کہ نبی خود پوچھ کر تمہیں اجازت دے اندر آنے کی، بلایا جائے تب آنا، پھر اندر داخلے کی اجازت ہو تب داخل ہونا۔ دو مسئلے سمجھ آ رہے ہیں؟ بغیر دعوت کے نہیں جانا۔ اس میں ایک مسئلہ نکالا فقہا نے، وہ مسئلہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، کھانا ہے آپ کا، ناراض مت ہونا، آپ کا کھانا ہے، آپ نے کہا آ جاؤ، میں آ گیا، تو میں آپ کو کیا ہو گیا؟ مہمان۔ میں بول رہا ہوں آ بیٹے تو بھی کھا لیں، آ بیٹے تو بھی کھا لیں، آ بابا تو بھی کھا لیں، تو جائز حلال ہوگا؟ آپ خود مہمان ہیں، مہمان دوسرے کو بلانے کا مجاز نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں ہے۔ نہ یہ دعوت دینا جائز ہے، نہ جن کو دعوت دے رہا ہے ان کا آنا جائز ہے۔ اتنی احتیاط شریعت مطہرہ کرتی، کیا کہتی ہے؟ بلانے والے نے اپنے کھانے کے ساتھ تمہارا تھوڑا لحاظ کیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ تیسرے کو بھی اپنی مرضی سے بلا لیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس لقمے کے بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ اگر میزبان کو ناگواری ہو جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو جائے تو لقمہ حرام ہو جاتا ہے۔ میزبان کو اگر تکلیف ہو جائے اس سے تو وہ لقمہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی چنو منو ان کی دعوت سے ان کی دعوت سے اپن چلے جا رہے دوستی ہے بول کے بغیر دعوت کے نہیں جا سکتے، اوپر سے اپن جا رہے، ارے اپنی چننے کی ہے جی، آ جاؤ تم بھی، کچھ بھی نہیں پتا، حرام ہے۔ کتنا بڑا؟ اتنا ہی جتنا شراب پینا حرام ہے، سمجھ رہے؟ جائز ہی نہیں، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اگر نبی تمہیں بلائیں تب نبی کے گھر کی طرف آؤ، پھر نبی دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت محمد فرمائیں تب نبی کے گھر میں داخل ہوں۔ الی طعام غیر ناظرین، یعنی اگر تمہیں کسی دعوت میں بلایا جائے، بالخصوص اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نکاح میں بہت سے اسباق ہیں، حضرت زینب جو ہے نا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے دو زینب ہیں، زینب بنت جحش
زینب بنت خزیم. یہ جو زینب ہیں حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کا پہلے نکاح خود حضور علیہ السلام نے اپنے ابن ربیع حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا. اللہ نے رسم جاہلیت توڑی. حقیقی بیٹا اور لے پالک بیٹا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا لے پالک بیٹے کی بیوی کو بیٹے نے اگر طلاق دے دی ہو یا بیٹا فوت ہو جائے، بیوی عدت گزار لیتی ہے تو ربیب اس سے نکاح کر سکتا ہے. پہلا سبب، پہلے زمانے میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ کر باپ جو ہے نا وہ نکاح نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس رسم جاہلیت کو ختم فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ وہ پس و پیش میں تھی کہ میں آخر اس نکاح کو قبول کروں کہ نہیں کروں. تو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر ان کا نکاح پڑھا دیا، براہ راست حکم دے دیا تھا کہ آپ ان کے پاس داخل ہو جائیں. لہذا اب کوئی عار نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سیدھا آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہو گئے. پردہ نہیں تھا کیونکہ تم میری بیوی، یہ حضور نے فرمایا. اس لیے اس پر وہ ناز فرماتی تھی کہ تم سب کا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. خصوصیت ہے نا. اب جب ان سے نکاح ہو گیا، لیکن حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہلکے پھلکے ولیمے پر دعوت دی تو وقت سے پہلے لوگ آ گئے اور آ کر بیٹھ کر دیکھنے لگے کیا پکا ہے. اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ لفظ اتار دیا، غیر ناظرین انام، تم برتنوں میں نہ جھانکا کرو کہ کیا پک رہا ہے. جو بھی پکائے اس کی مرضی ہے. وہ چاہے تو صرف تمہیں ایک بسکٹ پر ولیمہ، ہمارے زمانے میں کہہ سکتے ہیں بسکٹ، ایک بسکٹ پر تمہیں ولیمہ کرا دے. وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی کسی روٹی کے نوالے پر آپ کو ولیمہ کھلا دے، وہ ملیدے پر آپ کو ولیمہ کھلا دے، اس کی مرضی ہے. آپ کو بلایا ہے، آؤ، اپنا جو سامنے رکھے کھاؤ، چلتے بنو. غیر ناظرین انام ولکن اذا دعیتم، جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، بالکل آخر میں آنا، وقت پر. آخر میں بولے تو ہو جانے کے بعد نہیں، جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم میں آنا، پہلے سے آ کے نہیں بیٹھنا. مثال کے طور پہ اگر 11 بجے بلائیں، آپ 10 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اس کی اجازت نہیں. فادخلوا فاذا طعمتم، جس کام کے لیے بلایا ہے کر لو، پھر نکل لو. کھانے بلایا فاذا طعمتم، جب تم کھا چکو، فانتشروا، پھر نکل جاؤ، باہر ہو گیا تمہارا کام. ولا مستأنسین لحدیث، آپس میں بات چیت میں لگ کر وقت نہ ضائع کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر تم ایسا کرتے ہو کہ بات چیت میں بیٹھ جاتے ہو اور وقت نکل جاتا ہے. یہ اس سارے منظر کو محدثین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اب مہمان بیٹھے ہیں، بھائی ان کو چھوڑ کے میں اندر کیسا جاؤں؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تکلف ہے حضور کو. آپ سب سے زیادہ حیا فرمانے والے، میرے مہمان ہیں، میں نے انہیں بلایا ہے، یہ جان ہی رہے ہیں، لیکن اس سے حضور کو تکلیف ہو رہی ہے اندر سے. جو حضور کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ کو درد نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار نہیں فرمائے گا. حضور علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی فرما دیا، اتنی دیر تک بیٹھ گئے. حضور کے اظہار فرمانے کا طریقہ یہ بھی سمجھیں. اچھا، کیسے آپ نے اظہار فرمایا کہ آپ اس عمل کو ناپسند کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے جب وہ لوگ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ گھر اٹھے، گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر آپ باہر نکلے، کھنکارا اور چھونکا، پھر گھر میں داخل ہوئے. کیا مطلب؟ حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس وقت خلوت چاہتا ہوں، تنہائی چاہتا ہوں، گھر والوں سے ملاقات چاہتا ہوں، مجھے الگ رہنے کا مطلب موقع ملنا چاہیے. اندر جانے کا مطلب وہی ہوا نا کہ آدمی اندر آرام کے لیے جانا چاہتا ہے. پھر آئے باہر گئے، باہر جا کر پھر اندر آ گئے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا تم باہر جاؤ تو میں اندر جا سکوں گا نا. کیا نزاکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اشارہ نہ.
کھنکار کر چکا اندر ہے. اور یہ عمل سرکار نے 3 مرتبہ کر دیا. کاش کہ کوئی پہلی بار میں سمجھتا، نہ سمجھا تو دوسری میں سمجھتا، دوسری میں نہ سمجھا تو تیسری میں سمجھتا. اب پھر بھی نہ جائیں تو حضور علیہ السلام بے چین ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری اور یوں فرمایا کہ ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. نبی تو تم سے حیا کر کے تم کو نہیں بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پڑھیے، حق بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے. حق یہ ہے، نکلو یہاں سے، کام ہو گیا، کام ہو گیا، جاؤ گھر کو اپنے. یہ بولنا اگر بلا ضرورت ہو رہا ہو تو یہ بے ادبی نہیں کہلاتا، ادب ہی ہے. تم بے ادب ہو گئے، تم تقاضۂ شریعت کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہو. لہذا تمہیں شریعت مطہرہ کا پابند بنانے کے لیے، تہذیب و تمدن سے جوڑنے کے لیے، اخلاق مصطفی سے آراستہ کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو تمہیں نکالا جائے گا. یہ معیوب بات نہیں ہے، پسندیدہ بات. بڑوں کو چاہیے کہ آئیں بیچ، مداخلت کریں. چلو بھائی آرام کا وقت ہو گیا، جائیے آپ لوگ بھی آرام کیجیے ورنہ فجر قضا ہو جائے گی. عورتیں آرام کریں، مرد آرام کریں. نوجوانوں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ صبح کام کاج ہے، جا کر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، کبھی کبھی چانس ملتا نا. اب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچاری دلہن انتظار کر رہی صبح ہو جائے گی. صحیح ہے غلط ہے طریقہ؟ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے اخلاق کس نزاکت سے اللہ تعالیٰ اس سوال فرما رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. یہاں تک نبی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے ایک ادب بتایا ہے. وہ ادب کیا ہے؟ نمبر 1، نبی کے پاس بغیر بلائے نہیں جانا. نمبر 2، جانے کے بعد بھی اندر داخل ہونے سے پہلے نبی کی اجازت کا انتظار کرنا. نمبر 3، وقت سے پہلے نہیں جانا. نمبر 4، بر وقت چلے جانا، تاخیر بھی نہیں کرنا کہ اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. نمبر 5، جس کام کے لیے بلایا ہے اس کے علاوہ کام میں مشغول نہ ہونا. نمبر 6، جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو فوری نکل جانا، بات چیت میں وقت ضائع نہیں کرنا. سمجھے؟ 6 احکام ایک آیت. اسی آیت میں ایک دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. گھرانہ نبوت سے پاکیزہ گھرانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک ہیں، آپ کی بیویاں پاک ہیں. اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہم نے پاکیزہ عورتیں رکھی اور پاکیزہ عورتوں کے لیے ہم نے پاکیزہ مرد سجائے ہیں. رہزہ پاک تو جو جیسے ہیں اللہ نے ان کو ویسوں کے ساتھ کیا. الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں تو ناپاک مردوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں ہی کے لیے بنائے گئے. جیسے کو ایسا اللہ نے بنایا. آپ تو پورے کائنات میں سب سے زیادہ پاک اس پاکیزہ گھرانے کی عورتوں کے لیے بھی اور ایمان والوں کی سبق کے لیے بھی. ایمان والوں، تمہارے لیے نبی کی ازواج مطہرات کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. قرآن اعلان کرتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو ماں کے بارے میں کوئی غلط خیال ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتے. آ سکتا ہے کوئی برا خیال، کوئی تصور میں آ سکتا ہے. اس کے باوجود کہ تمہارے اور ان کے درمیان ماں اور بیٹے کا ایک عزت والا رشتہ ہے، حرمت والا رشتہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.
ایمان والو، جب تم اپنی ماؤں سے کچھ سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اس میں تمہارے دلوں کو بھی پاک رکھنے کی تعلیم ہے اور اس میں عورتوں کے دلوں کو بھی پاک رکھنے کی تعلیم. اس کا مطلب ہے کہ بے پردگی قلوب کو پراگندہ کر دیتی ہے اور روحانیت کو مسمار کر دیتی ہے. ہماری بچی تو ہمارے زمانے کی رابعہ بصریہ ہے میرے بھائی، ام المؤمنین سے بڑی نہیں. وہ ہوگی میری بیٹی، ہوگی عام کی بیٹی، ہوگی عالم دین کی بیٹی، ہوگی، لیکن اگر تم احکام قرآنیہ کو ملحوظ نہیں رکھو گے پھر ان کی روحانیت بھی مسمار ہو جائے گی اور ان کے قلوب بھی پراگندہ ہو جائیں گے اور بے حیائی کا وہ سیلاب آئے گا کہ تمہاری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جائیں. نہیں ہو رہے ہیں؟ تم خالی خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہو، کتنے گھر خالی ہوں گے. اللہ تو پاکیزگی کا طریقہ بتا رہا ہے، دلوں کی پاکیزگی کا طریقہ بتا رہا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ایمان والو مرتبے میں تم ان کے بیٹے ہو، وہ تمہاری ماں ہے، وہ عزت والی ہے، وہ محترم ہے، نہ اس کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتے ہو کہ ایمان چلا جائے گا. اس کے باوجود احترام کے، اس تقدس کے، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، مانگنا ہو کوئی چیز ان سے تو پردے کے پیچھے سے مانگ، جھانکنا نہیں. یہ ہے میرے موضوع کا حصہ. کسی کے نبی کے گھر میں نہیں جھانک سکتے، حالانکہ وہ بھی پاک، اور تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک تقدس ہے، ایک رشتہ ہے، احترام ہے، اس کے باوجود تم اس گھر میں نہیں جھانک سکتے تو کسی اور گھر میں کیسے جھانک سکتے؟ کچھ سبق مل گیا اس آیت مبارکہ سے. سیم مضمون دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس کے معنی ہے نہ تم اپنے گھر میں داخل ہو نہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو. ہاں میرا گھر موزا میراث میں ملا سو ہے، دادا چھوڑے سو ہے، بابا کے نام پہ آیا، بابا میرے نام پہ چھوڑے سو ہے، میں اس کا وارث حقیقی ہوں، میرے نام پہ پراپرٹی ہے، میرے نام پہ جائیداد ہے، میں میرے گھر میں نہیں جانا. ہاں تیری بہن آئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اپنا گھر سمجھ کر اپنا دوپٹہ بازو رکھی ہوگی، تیرا اس طرح بے محابہ گھر میں داخل ہو جانا اس کو ناگوار ہو سکتا ہے. تیری بیٹی ہوگی، وہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں کپڑے تبدیل کر رہی ہو، کپڑے سی رہی ہو یا نہا رہی ہو، اور اس وقت میں اپنا گھر ہونے کی وجہ سے وہ بے فکر پڑی ہو، کہیں تیرا بے محابہ داخل ہو جانا اس کو ناگوار ہو سکتا ہے. بیٹی کو بھی ناگوار ہو سکتا ہے، بہن کو بھی ناگوار ہو سکتا ہے، ماں کو بھی ناگوار ہو سکتا ہے. بلکہ بعض بیویاں اتنی حیا والی ہوتی ہیں کہ انہیں بھی آپ کا اس طرح بلا تکلف آ جانا، بے حجاب آنا ناگوار ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم اپنے گھر میں داخل ہو نہ دوسرے کے گھر میں داخل. ارے پھر جانا اس نہیں، کون بولا نہ کو جاؤ گے حتی تستأنسوا، اجازت لو نا. کیا ہوتا ہے ادب سلیقہ؟ معراج شریف میں میزبان اللہ خود ہے، مہمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہم رکاب جبرائیل امین ہیں، میکائیل ہیں. عرشوں کا سفر ہے، فرش زمین سے آسمان اول پر دستک ہوئی، من دق الباب، آواز آئی، کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا انا جبرائیل. کیا کہا؟ انا جبرائیل. ومن معک، جبرائیل تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا معی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے.
کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ نعم، ہاں وہ بلائے گئے ہیں، تب دروازہ کھولا گیا۔ ذرا بتاؤ، جس کے لیے جنت سجائی گئی، جس کے لیے عرشوں تک کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے لیے آسمان و زمین کا سارا نظام چل رہا ہو، جو مقصد کائنات ہو، جو مقصود کائنات ہو، اس سے بڑا ہمارے لیے رہبر اور رہنما کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک ہمیں بھی داخل ہونا ہو تو داخل ہونے سے پہلے حتی تستأنسوا، گھر والوں سے اجازت لیے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آسمانوں کا جانا کیوں نہ ہو۔ آپ روحانی کتنی ہی بلندی پہ چاہے کیوں نہ ہو، بغیر اجازت نہیں آ سکتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حتی تستأنسوا، اجازت لو، وتسلموا علی اہلیہا، نمبر 1 پہلے کھٹکا مارنا، اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کون، تو اپنا نام بتانا، میں نہیں بولوں۔ کیوں؟ مثال دے رہا ہوں، ہمارے حضرت اسی وہاں بیٹھ کر حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ ہر آدمی اپنی جگہ میں ہے۔ آپ گھر کو آئے، کھٹکا مارے، کون بولے تو میں آپ کے گھر کو آیا، کھٹکا مارا، کون بولے تو میں ہوں۔ اب یہ میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، میں آپ بھی ہیں، میں ہر آدمی میں ہے نہیں؟ کون اصل میں کون ہے؟ تو جب آپ سے پوچھا جائے کون، تو نام بتائے، میں محمود ہوں۔ جب آقا آسمانوں پر جا رہے ہیں، آپ کا نام نامی لیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ میرے ساتھ ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں میں جبرائیل ہوں، ان کو نام لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہوا۔ تم کتنے ان سے آگے بڑھ گئے ہو کہ تمہیں اپنا نام لیتے بے شرم آتی ہے؟ نام بتاؤ بھائی، حرج کیا ہے؟ اپنا نام بتائیں، مگر بتاتے نہیں، میں ارے کون؟ ارے بھائی میں کون؟ ہر ایک اپنی جگہ میں، وہ ہے جس کے لیے دروازہ کھولنا چاہیے، وہ ہے جس کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں گھر والے، تو کیوں نہیں بتاتے؟ اور اگر آپ کو علم مل جائے، گھر والے سمجھ جائیں، آپ کے نام سے آپ کا تعارف ہو جائے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، فوری سلام کرو، السلام علیکم، یہ بھی نہیں کہتے ہٹ لا تمہارے دروازے کو گھر میں گھس۔ اللہ معاف کرے، آج جتنی بے برکتیاں ہیں اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں داخل ہوتے وقت نہ سیدھا پیر اندر لے جا رہے ہیں اور نہ گھر والوں کو سلام کر رہے ہیں۔ سلامتی ہوتی، یہ دعائیں سلامتی ہے۔ جب گھروں میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کرو، اور نہ گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یہاں تک کہ اگر اس گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی آپ بغیر اجازت کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی نہیں ہے صاحب، پھر بھی آپ بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ اگر تم نصیحت حاصل کرو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فإن لم تجدوا فيها أحدا، یہاں تک کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی نکل گیا تو اس لیے پہلے کھٹکا تو مان لو، آواز تو دے لو، حتی یؤذن لکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ تو سمجھ رہے تھے کوئی نہیں ہے، لیکن اچانک اندر سے کون بول کے آواز آ جاتی، ارے ہے میں کوئی بھی نہیں ہے سمجھا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بہت سے خود گزرے سے اپن والا پریکٹیکلی ہے یہ۔ اگر اندر سے آ گئی آواز، اب وہ جو گھر والے ہیں مکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ارجعوا، اب موقع نہیں ہے بعد میں آئیے، اب موقع نہیں ہے بعد میں آئیے، ارجعوا فرجعوا هو ازکا، تمہاری پاکیزگی نفس اسی میں ہے۔ یہ نفس کی پاکیزگی کا سبق چل رہا نا، تمہاری پاکیزگی نفس یہ ہے کہ تم بغیر دل میں میل لائے کے پلٹ جاؤ، دل میں میل نہیں آنا چاہیے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ہاں کچھ استثنائیات ہیں، مثلا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا، ایسے مکان جو کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو،
مثلا مسجد یہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا مکان جو کسی کی ملکیت تو ہو لیکن اس میں بالعموم سب کو آنے جانے کی اجازت ہو، مثلا خانقاہ، مدرسہ، فیض گاہ، تربیت گاہ، اجازت دی آ جانا۔ ایسے ہی ہوٹل کسی کی ملکیت ہے لیکن وہاں پر صبح کو ایک آدمی رہتا ہے، شام کو ایک آدمی رہتا ہے، پے کرتا ہے اس کا جو بھی کرایہ ہوتا ہے۔ تو وہاں اگر آپ اس گھر میں جا رہے ہوں کہ وہاں آپ کا سامان رکھا ہے، فیہا متاع لکم، اس پہ تمہارا سامان ہو، یعنی آپ نے کرایہ دیا اور اس کمرے میں ہوٹل کے آپ نے سامان رکھا، آپ فیض گاہ آئے، اپنا سامان وہاں آپ نے رکھا، آپ کو جگہ بتا دی گئی کہ آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، آپ مسجد میں آئے، جماعت میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو جماعت والے جی محلے والے نے بتا دیا آپ جماعت والے اپنا سامان اس کنارے رکھ لیں، اس کنارے رکھ لیں، اب یہاں آپ کا سامان ہے، آپ آ رہے ہیں، مدرسے گئے جماعت لے کر، وہاں ٹھہر رہے ہیں تو مدرسے والوں نے بتایا کہ جناب یہ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اب آپ اس جگہ جا رہے ہیں تو یہاں آنے جانے کی اجازت ہے، مگر آنے جانے سے پہلے سلام کر لینا چاہیے، پھر بھی آپ بغیر سلام کے نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی نہیں ہے، جنا ہے، اب جانا ہے جاؤ، نہیں جانا ہے نہ جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں حفاظت کے فرشتے ہیں، اگر آپ نے جاتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، اللہ نے فرشتہ حفاظت متعین کر دیا، وہ اس کو تو سلام کرو جو تمہارے غیاب میں اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَتُسَلِّمُوا، تو ایک ایسا ادب ہے جو بالعموم اس میں ابتلا عام ہو گیا ہے۔ ہم گھروں میں جھانکتے پھرتے ہیں اور ہم گھروں میں بے محابہ داخل ہو جاتے ہیں، نہ گھروں میں وقت سے پہلے جانا جھانکنے کے لیے، نہ دیر تک رہنا خواہ مخواہ باتیں معلوم کرنے کے لیے، نہ بات چیت میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ ایک مسلمان کے دین کا کمال کیا ہے، اسلام کا کمال کیا ہے، اس کی اسلام کی کوالٹی، اس کی خوبی، اس کا کمال یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جو بیکار چیزوں سے اپنے کو روک دے۔ تو بیکار باتیں، بیکار چیزوں میں داخل ہیں، بھئی اس کو چھوڑیے، آپ چھوڑ کر کے کرنے کا کام کریے۔ تو ایک سبق میں کئی سبق ضمن آگے 6-7 سبق میں نے دے دیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہو جائے۔ اصل بنیادی جو مضمون تھا، موضوع کا جو حصہ تھا، وہ تھا کسی کے گھروں میں جھانکنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ابھی دیکھا ہوں تھا نہیں دیکھ سکتے، پردہ ہٹ گیا تو بھی نظر جھکا لینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گئے خالہ کے گھر، آپ کے ٹھنڈک کے لیے آپ دھوپ میں سے آئے، کولر لگا دیے، اس ہوا سے پردہ ہل گیا تو آپ خالہ کا گھر ہوگی یہ نہیں جھانک سکتے، حرام ہے۔ تو گناہ کبیرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماموں کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، تایا کا گھر ہے، کچھ بھی ہوگا، اگر پردہ بھی ہوا سے بھی ہٹ جائے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والو اتنی احتیاط کے باوجود جب تم اجازت مل جائے کسی گھر میں چلے جاؤ اور دعا پڑھ کر چلے جاؤ اور سلام کر کے چلے جاؤ اور گھر میں بیٹھ بھی جاؤ، تب بھی تمہارے نفس کی پاکیزگی اس میں ہے کہ نگاہوں کو جھکائے رکھو، ادھر ادھر تمہاری نگاہیں بہکنا نہیں چاہیے۔ تو دوسروں کے گھروں میں جھانکنا یہ گناہ ہے کبیرہ، دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو جانا یہ گناہ ہے کبیرہ، گھر والوں کے پاس جاتے ہوئے سلام کا نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ تو نہیں لیکن گناہ بہرحال ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اپنے گھر والے سلام کے بغیر کیوں داخل ہوتے ہو بھائی، سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو کوشش کریں کہ بھائی ان آداب کی رعایت کریں، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے نفس کی پاکیزگی اس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اس میں تمہارے قلوب کی پاکیزگی ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس میں تمہارے نفس کی پاکیزگی ہے، جب تم نگاہوں کو جھکائے رکھتے ہو تمہاری نفس کی پاکیزگی ہے نگاہوں کو جھکانے میں، اللہ نے فرمایا ہے۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، یہ ہے تزکیہ، نگاہوں کو بہکنے سے روکنا تزکیہ ہے۔ اب وہ چاہے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ہو، اس کو بچانے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑے تو کرنا، بھٹکنا نہیں۔ جب ہماری مقدس ماؤں کے ساتھ اللہ نے ادب بچایا تو درجے میں ان سے نیچے جو ہیں، خلیری بہنا، چچیری بہنا، پھپھیری بہنا، ممیری بہن، بہن کزن ہی ہے، منصر فتنہ ہے، کزن نہیں ہے، کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ پردے سے رہیے، کسی گھر میں اگر بے تکلف جانا بھی ہے تو احتیاط کرنا شروع کر دیجئے، ورنہ پھر روح کی وہ بالیدگی، ارتقاء روحانی میں وہ معراج حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں سلوک میں مطلوب ہے۔ اگر سلوک سالک طریقت ہو، سلوک میں چل رہے ہو، بلند پرواز چاہتے ہو، تو جو نزاکتیں بتائی جا رہی ہیں احکام کی، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔